اچھا جی، سیرت الخاتم الانبیاء درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں مفتی شفیع صاحب۔ بات چل رہی ہے تعدد نکاح کی، تو 4 سے زائد نکاح یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہیں۔ امت کے لیے 4 سے زیادہ نکاح جائز نہیں۔ آج کا درس یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقی زندگی کے جو حالات ہیں، جو امت کے لیے تمام دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہے، آج تک صرف ازواج مطہرات کے ذریعے ہی ہم تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کے ذریعے خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہشات پر مبنی تھی؟ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب و عجم مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گانٹے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، مجنون کہا، کذاب کہا، غرض اس آفتاب عالم تاغ پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، خود خاک آلود ہوئے، یہ سب کیا، لیکن کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملے میں کسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں لگایا، اور ہرگز نہیں۔ یہاں افتراء کے بھی پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بد کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ تھی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے بڑھا چڑھا کر ان کے عیوب شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بیوقوف نہ تھے۔ یہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو بیٹھتے، کیونکہ تقوی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی، جس میں وہ دیکھ رہے تھے آپ کے زمانہ شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب آپ کی عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کی عمر میں بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی اور 2 لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ بارگاہ نبوت میں اس کی درخواست رد نہ کی اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی، اور وہ بھی اس طرح کہ ان کو چھوڑ کر حرا کی لکودک غار میں 1 مہینے تک محض عبادت میں مصروف رہتے، اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزار دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ سے ہوئی ہیں۔ البتہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب حضرت آپ کی عمر 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہیں تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں، اور خاص ضرورتوں کے ماتحت 10 خواتین تک آپ کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کی سب حضرت عائشہ کے سوا بیوہ ہیں، اور بعض صاحب اولاد بھی۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گمان نہیں ہو سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ کی اس تعداد ازواج کو معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے۔ اگر کوئی آفتاب نبوت کی عظمت و جلال کو نہ دیکھ سکے اور آپ کے اخلاق، اعمال، تقوی، طہارت، زہد و تقوی اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لیں، تو خود اس متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں گے کہ تعدد ازواج یقیناً کوئی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا، ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ 25 سالہ کو ان کے کام کرنے کے لیے تجویز کرنا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، خصوصاً جب کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ کے ایک اشارے پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، جیسا کہ تاریخ کی معتبر کتاب اس کی شاہد ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کی جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصے میں لاکھوں کی تعداد پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ کی عقد میں داخل ہونے کی بجا طور پر فراغ دارین سمجھتی۔ یہ سب کچھ تھا، مگر حضرت نبوت کے عقد میں 50 سال تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جن کی عمر بوقت نکاح 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد جن خواتین کا نکاح انتخاب کیا جاتا
وہ ایک کے سوا سب کی سب بیوہ صاحب اولاد تھی۔ امت کی بے شمار کنواری لڑکیاں اس وقت میں انتخاب میں نہیں آئیں۔ اس مختصر رسالے میں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ دکھلایا جاتا کہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے۔ نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب محض مخفی رہ جاتے۔ کسی قدر بے حیائی حق کشی ہے کہ حضرت رسالت ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعدد ازواج کو نفسانی خواہشات پر محمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور پھوپھیاں عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے: حارث، زبیر، حجل، ضرار، مکوم، ابو لہب، عباس، حمزہ، ابو طالب، عبداللہ، جن میں عبداللہ آپ کے والد ماجد ہیں۔ باقی 9 کے چاچا ہیں آپ کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں 6 تھیں: امیمہ، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرنے والے: سعد بن معاذ، جنہوں نے غزوہ بدر میں آپ کی نگہبانی کی، ذکوان بن عبد القیس، اور محمد بن سلمہ انصاری نے غزوہ احد میں، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں، اور عباد بن بشر و سعد بن ابی وقاص اور ابو ایوب اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی قرآ میں آپ کی پہرے داری کی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کریں گے، تو پہرے داری اٹھا دی گئی۔ اب بات کرتے ہیں بناء کعبہ اور قریش میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بالاتفاق امین تسلیم کرنا۔ جب آپ کی عمر 35 سال کی ہوئی تو اس وقت قریش نے بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کا ارادہ کیا۔ بیت اللہ کی تعمیر ہر شخص اپنی سعادت سمجھتا تھا۔ قبائل نے اپنی قسمتوں کا فیصلہ اس پر رکھنا تھا کہ جس کی تعمیر میں زیادہ حصہ لیا جائے گا۔ چنانچہ اس تعمیر کو قبائل میں تقسیم کرنے کی نوبت آئی تاکہ جھگڑا پیش نہ آئے۔ اس تقسیم عمل کے لیے بنائے کعبہ حجر اسود کی حد تک پہنچ گئی، لیکن حجر اسود کو اٹھا کر تعمیر میں نصب کرنے کے متعلق سخت اختلاف ہوا۔ ہر قبیلہ اور ہر شخص کی خواہش تھی وہ اس سعادت کو حاصل کرے، یہاں تک کہ قتل و قتال پر عہد و پیمان ہونے لگے۔ قوم کے بعد سنجیدہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مشورہ کر کے کوئی صلح کی صورت نکال لیں۔ اس غرض کے لیے مسجد میں گئے۔ مشورے میں طے ہوا جو شخص سب سے پہلے مسجد کے اس دروازے میں داخل ہوا وہ تمہارے معاملے کا فیصلہ کرے، اور اس شخص کے حکم کو ہر شخص دستے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کر لے۔ خدا کی قدرت کے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب نے یک زبان ہو کر کہا: امین ہیں، ہم آپ کے حکم پر راضی ہیں۔ آپ تشریف لائے اور وہ حکیمانہ فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے، یعنی ایک چادر پھیلائی، اس میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر رکھ دیا، اور حکم ہوا ہر قبیلے کا آدمی، منتخب آدمی چادر کا ایک کنارہ پکڑ لے۔ اس طرح کیا گیا۔ جب بنیاد تک پہنچ گیا تو خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر حجر اسود کو نصب کر دیا۔ ابن حشام نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبوت سے پہلے تمام قریش بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے تھے۔ عطائے نبوت: جب آپ کی عمر 40 برس 1 دن کی ہوئی تو ظاہری طور پر بھی باضابطہ آپ کو خلعت نبوت کے ساتھ ممتاز و مشرف فرمایا، جس کی تاریخ ولادت کی طرح ماہ ربیع الاول روز دوشنبہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ آج کا درس یہاں تک، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم
دنیا میں اشاعت اسلام کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں کو معاف کرے، اللہ دین اور دنیا دونوں سنوار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔